بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن اور کریلے۔ چکن میں بھی بن سکتے ہیں، مٹن میں بھی، بیف میں بھی۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے چکن اور کریلے پکانا بتاؤں گی۔ زیادہ تر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی کریلے کڑوے بنے ہیں اور بہت اس میں تردد کرتے رہتے ہیں، دہی شامل کرتے ہیں، کبھی جی اس کو اس طرح پش کریں، مل مل کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑیں، پنکھے کے نیچے رکھیں یا دھوپ میں رکھیں، بہت کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جی کڑوے بنے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنے طریقے سے، انتہائی سادہ طریقے سے آپ کو میں کریلے پکانا بتاتی ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے کوئی خاص چیزیں اس میں استعمال نہیں کی، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے پکائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ مانیں گے اس چیز کو کہ بہت مزے کے کریلے بنے ہیں اور ذرا سی بھی ان میں کڑواہٹ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے 2 درمیانے سائز کی پیاز اور 6-7 جوے لہسن کے، ان کو میں نے پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جب یہ آدھے گل گئے تو پھر اس میں نے اب 2 بڑے سائز کی ٹماٹر اور اپنے روزانہ استعمال کے جو مسالے ہیں ہانڈی میں جو میں استعمال کرتی ہوں، نمک، مرچ، ہلدی اور سوکھا دھنیا جو اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں، وہ میں نے ڈال دیے ہیں۔ اب میں مزید اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ٹماٹر بھی گل جائیں اور ان کا پانی بھی خشک ہو جائے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کریلے اب کیسے کاٹنے ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے۔ یہ میں نے کریلے جو ہیں وہ کاٹ رہی ہوں میں نے زیادہ ان کو رگڑ رگڑ کے چھیلنا نہیں ہے۔ یہ ان کے اوپر جو یہ موٹا موٹا سا ان کے اوپر جو چھلکا ہے، صرف میں وہ اس طرح کر کے اتار دوں گی اس کے اوپر سے، زیادہ نہیں اس کو رگڑوں گی۔ بس یہ موٹے والا چھلکا یہ دیکھیں، یہ سارا میں نے وہ جو دانے دانے سے اوپر موٹے موٹے نظر آتے ہیں صرف وہ اتارے۔ لوگ اس کو چھیل چھیل کے اس طرح کر کر کے اس کی ساری سکن جو ہے وہ پتلی کر دیتے ہیں۔ اب میں اس میں سے بیج نکال دوں گی اس کے۔ بیج نکال کے سارا یہ میں صاف کر دوں گی۔ اب اس کے بعد ان کو اتنے اتنے پیسز میں کاٹ لوں گی، زیادہ پتلے نہیں کروں گی، بس درمیانے سائز کے میں ان کے پیسز کاٹ لوں گی۔ اس طرح میں ان سب کو کاٹ لوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ اتنے موٹے سائز میں ہیں، باریک نہیں کیے۔ اس طرح میں یہ سارے کریلے کاٹ لوں گی۔ آپ دیکھیے گا اسی طریقے سے جب آپ اس کو پکائیں گے تو آپ مانیں گے کہ واقعی صحیح کہا تھا کہ کڑوے نہیں بنے، صرف کریلے گوشت کا مزیدار سا ذائقہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، میں نے کریلے کاٹ لیے ہیں، یہ اتنے سائز میں پیسز کاٹیں گے، زیادہ باریک نہیں کیے۔ ابھی میں نے چھیلا ہے ان کو اور کاٹا ہے، دھویا نہیں ہے۔ اس کے بعد اب میں اس کو نمک لگا دی اس طرح، دو بڑے کھانے کے چمچ میں اس کو نمک لگا کے
कम अज़ कम आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दी। अब ये नहीं कि इनको मैं धूप में रखूँगी या इनके लिए कोई मखसूस जगह है, कहीं भी रख दें कि अपने किचन में ही काट के वहीं नमक लगा के रख दें, या जहाँ भी आप खाना बनाने के लिए सब्ज़ी वगैरह बैठ के काटते हैं वहीं इनको नमक लगा के रख दें, पंखे के नीचे रख दें, बगैर पंखे के रख दें। आधे घंटे के बाद ये नमक की वजह से जो है ना ये पानी छोड़ देंगे। फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैंने इनको कैसे मन के साफ़ किया और फिर कैसे धो के निचोड़ें। ये टमाटर प्याज अच्छी तरह गल चुके हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। मैंने चमचे से दबा के इनको ज़रा मैश कर देंगे। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। अभी हल्का हल्का पानी है लेकिन मैं इसमें ये चिकन डाल दूँगी और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि बाकी का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। अब मैं करेले जो हैं वो को धोने का और मरीज साफ़ करने का मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या। पानी खुश्क हो चुका, चिकन भी तकरीबन गल चुका है। अब मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल यानी कि 2 खाने की चम्मच ऑयल डाल के मैं इसको भून लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बाद में मैंने जो करेले फ्राई करने हैं वो वाला ऑयल भी इसमें जाएगा करेलों के साथ ही। इसको मैं आप 2-3 मिनट के लिए भून लेती हूँ और फिर मैं करेले धो के और मैं उनको फ्राई करके फिर इसमें डालूँ। चले आए करेले साफ़ करते हैं। करेले कम से कम आधा पौना घंटा मैंने इनको नमक लगा के रख दिया था, तो ये देखें इन्होंने पानी छोड़ दिया है। ये देखें अच्छा खासा पानी छोड़ दिया इन्होंने। अब मैं इसको अच्छी तरह मरी लेंगी इस तरह। कम से कम मैं तकरीबन 10 मिनट तक इनको ज़्यादा सख्त हाथों से ना बिल्कुल नरम हाथों से, बस हल्के हल्के इनको ऐसे मल लें ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। मलने के बाद इनको आपने साफ सादा पानी से 2-3 बार इनको धो लेना है। फिर मैं बताती हूँ कि इनको किस तरह इनका पानी जो है वो निकालना है इसमें से। करेलों को मलने के बाद उनको 2-3 साफ पानी में धोया इनको मैंने, ताकि इनमें से सारा नमक भी निकल जाए और कड़वापन जो है वो भी निकल जाए। ये देखिए कितने अच्छे साफ़ हो गए हैं। होने के बाद अब मैंने जिस में फ्राई करने हैं उस बर्तन को भी अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है। ये गीला नहीं होना चाहिए। अब ना तो इनको मैं मलमल के कपड़े पे डाल के पंखे के नीचे रखूँगी, ना धूप में रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा इनको किसी चीज़ में डाल के प्रेस करूँगी कि पानी का बूंद बूंद इसमें से निकल जाए। इस तरह मैं थोड़े से करेले हाथ पे रखूँगी, दूसरे हाथ से इनको मैं इस तरह प्रेस करूँगी। ये आप देखें कि इसमें से पानी निकलेगा। इस तरह आप 2-3 दफ़ा इसको प्रेस करेंगे, इसमें से पानी निकल जाएगा। ये करने के बाद अब मैं इसी तरह फिर थोड़े से करेले हाथ पे रखूँगी और दूसरे हाथ से इनको इस तरह करके मैं दबाऊँगी। ये देखें कि इसमें से पानी नहीं। इसी तरह थोड़े थोड़े लेके दोनों हाथों से दबा के इनमें से पानी निकाल। इस तरह मैं सारे करेले जो हैं वो
ان میں سے پانی نکال دوں گی اسی طرح دبا کے، پھر ان کو فرائی کرتے ہیں۔ چکن بالکل تیار ہو چکا ہے، اس کو میں نے بھون لیا ہے بہت ہلکے آئل میں۔ اب میں اس کو اٹھا کے دوسری سائڈ پہ کر دوں گی۔ کریلوں کو میں نے دھو کے آئل ڈال کے کڑھائی میں چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ اور ان کو میں اب فرائی کر دوں گی، زیادہ نہیں ان کو فرائی کرنا، درمیانی آنچ پہ ان کو اچھا لائٹ گولڈن کلر دینا ہے، زیادہ سرخ نہیں کرنے ورنہ اکڑ جائیں گے، اور جب سالن تیار ہوگا تو سخت سنگے منہ میں محسوس ہوں گے۔ تو ان کو درمیانی آنچ پہ آپ نے گولڈن کلر میں آپ نے فرائی کرنا۔ ابھی ان میں پیاز بھی شامل کروں گی، لیکن ابھی نہیں، جب ان کا کلر چینج ہوگا تب میں ان میں پیاز شامل کروں گی۔ پیاز میں نے ویسے وہ چکن میں بھی جب گریوی بنانی ہے اس میں بھی یوز کیا ہے، تو جب ان کو فرائی کرنا ہے تو ان میں بھی ڈالنے ہیں۔ یہ میں نے کریلے گولڈن کلر سے آگے ان میں زیادہ نہیں کیا براؤن۔ یہ میں نے 2 پیاز کاٹی ہیں اس طرح۔ اب یہاں پہ یہ میں پیاز اس میں ڈال دوں گی۔ اب اس پیازوں کے ساتھ میں ان کے فرائی کر، جب یہ پیاز بھی لائٹ گولڈن سے ہو جائیں گے پھر ان کو میں کرنے لگیں گے۔ جب کریلے بھی فرائی ہو گئے ہیں اور پیاز جو میں نے اس میں شامل کیے تھے ان کا بھی لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے، میں ان کو ہمارے چکن کا مسالہ تیار کر لیا ہے، ان کو اس میں ڈال کے پھر میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھون گی مسالے کے ساتھ ان میں بھی مسالہ اچھی طرح بن جائے۔ کریلے پہ نے چکن میں ڈال دی ہیں آئل سمیت۔ اب میں اس کو 5 منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ یہ آپس میں اچھی طرح یکجان ہو جائیں مسالہ اور کریلے۔ اس کو اچھی طرح بھون لیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں پکاتے ہوئے جب میں نے کریلے شامل کر دیے ہیں کہیں بھی پانی کا استعمال نہیں ہوا۔ اب میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے ان میں کڑواہٹ نہیں رہے گی۔ یہ میرے پاس آدھا کپ دودھ ہے، یہ میں اس میں شامل کرتی۔ زیادہ تر لوگ دہی ڈالتے ہیں لیکن دہی کے کھٹے پن کی وجہ سے کڑواہٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اب میں اس کو دودھ ڈالنے کے بعد اس کو میں 2 منٹ کے لیے دم پہ رکھوں تاکہ دودھ جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہ دیکھیں دودھ خشک ہو گیا اور گریوی پک کے تیار ہو گئی ہے۔ کلر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اچھی طرح بھن چکے ہیں اور گھی چھوڑ کے انہوں نے۔ اب میں سیدھا سا گرم مسالہ چھڑک دیں گی خوشبو کے لیے اور تھوڑے سے ٹیسٹ بنانے کے لیے۔ اب یہ سالن بالکل تیار ہے۔ آپ اس کو دوپہر کے کھانے میں تندور کی روٹی، لسی اور سلاد کے ساتھ کھائیں، بہت مزے کا کھانا ہوگا۔ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا اور اسے ٹرائی کیجیے گا۔ بڑے سادہ طریقے سے آپ کے سامنے میں نے ایک چیز آپ کو بتائی ہے، بالکل سادہ طریقے سے سادہ مثالوں کے ساتھ میں نے کریلے اور چکن بنایا ہے۔
آپ جب اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی ان میں کڑوا پن نہیں ہے، صرف کریلوں کا ٹیسٹ آئے گا اور بہت مزے کا سالن ہوگا۔ میں نے آپ کو اپنی کوکنگ سیکریٹ آپ کو بتایا ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں کا بھی اب فرض بنتا ہے کہ جب میں آپ کو کوکنگ سیکریٹ بتاؤں تو آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔